اور کرونا وائرس نے پاکستان میں سی پیک منصوبوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ پاکستان میں تمام چینی شہریوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا گیا ہے۔ جہاں جہاں چینی باشندے کام کر رہے تھے وہاں سے انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کرونا وائرس نے دنیا بھر میں خوف پھیلا دیا ہے۔ یہ وائرس چمگادڑ سے پھیلتا ہے۔ چین میں کرونا وائرس سے مزید 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خطرناک کرونا وائرس سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 150 کے لگ بھگ ہو گئی ہے۔ وائرس سے متاثر ہونے والے 1459 نئے کیسز سامنے آ گئے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی دنیا بھر میں تعداد 6000 سے زائد ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس اب تک 16 ممالک میں پھیل چکا ہے۔ مشتبہ کیسز کی تعداد 9000 سے زائد ہے۔ امریکہ، جاپان، جرمن، فرانس اور کئی ممالک نے چین سے اپنے شہریوں کا انخلاء کر لیا ہے۔ کئی ممالک نے اپنے شہریوں کے انخلاء کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ روس اور چین نے اعلان کیا ہے کہ ماسکو میں اس وائرس کے لیے ایک نئی ویکسین تیار کی جا رہی ہے۔ برطانیہ، انڈونیشیا، میانمار، فرانس، ہانگ کانگ اور دیگر کئی ممالک نے چین کے لیے اپنی پروازیں معطل کرنے یا پھر محدود کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں بھی کرونا کے 3 کیسز کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ امارات میں ووہان سے تعلق رکھنے والے خاندان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ جرمنی میں بھی مزید 3 کیس سامنے آ گئے۔ جرمن محکمہ صحت کے مطابق ان تینوں متاثرین کا تعلق بھی جنوبی ریاست باویریا سے ہے۔ تھائی لینڈ، فرانس، امریکہ اور آسٹریلیا سمیت 16 دیگر ممالک میں کم از کم 47 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، لیکن چین سے باہر کسی بھی ملک میں کرونا وائرس سے کسی شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ چین نے اپنے شہریوں کو بیرون ملک سفر کرنے سے منع کر دیا۔ اوورسیز گروپ کے سفر کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ جاپان نے چینی شہر ووہان کو وبائی شہر قرار دیتے ہوئے وہاں سے اپنے 206 شہریوں کو نکال لیا۔ اس طرح امریکہ نے بھی خصوصی پرواز کے ذریعے اپنے 220 شہریوں کو چین سے نکال دیا ہے، جن میں 50 سفارتکار اور کانٹریکٹر شامل ہیں۔ جنوبی کوریا کا طیارہ جمعرات کو اپنے شہریوں کو لینے یعنی آج ووہان جائے گا۔ جرمنی رواں ہفتے اپنے 90، مراکش 100، کینیڈا 167، نیدرلینڈ 20 اور میانمار اپنے 60 شہریوں کو چین سے نکال لے گا۔ آسٹریلیا، اسپین اور روس نے بھی اپنے شہریوں کی واپسی کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ تاہم شہریوں کی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ کینیڈا یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے 160 شہریوں کو ووہان سے نکالنے کے لیے چارٹرڈ طیارہ روانہ کر دیا ہے۔ چین کے شہر نانجنگ میں مارچ میں ہونے والی ورلڈ انڈور ایتھلیٹک چیمپئن شپ ملتوی کر دی گئی، جو اب آئندہ برس ہوگی۔ دوسری طرف برطانیہ، آسٹریلیا نے چین سے واپس آنے والے اپنے شہریوں کو 2 ہفتوں تک علیحدہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین میں زیر تعلیم 4 پاکستانی طلبہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ چین میں تقریباً 40,000 پاکستانی موجود ہیں۔ آج دفتر خارجہ نے پریس کانفرنس کی، لیکن پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ چین میں موجود پاکستانی طلبہ کی واپسی کا فیصلہ تاحال نہیں کیا گیا۔ وزیر عمران خان کے خصوصی معاون برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ 4 طلبہ میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے کسی ایک کیس کی بھی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ بدھ کے روز اسلام آباد میں انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ چین میں پاکستانی طلبہ کی ایک بڑی تعداد زیر تعلیم ہے۔ ان میں سے 500 سے زائد طلبہ کرونا وائرس سے متاثر ہیں، اور سب سے زیادہ ووہان ایک شہر ہے چائنا کا جہاں یہ طلبہ موجود ہیں۔ انہی میں سے 4 طلبہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے وزیر اعظم کی جانب سے طلبہ کے خاندانوں کو حکومت کی مکمل حمایت کا یقین بھی دلایا۔ اس کے علاوہ آج دفتر خارجہ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ چین میں پاکستانی طلبہ کے ساتھ چینی سفارتخانہ مکمل رابطے میں ہے، لیکن کل چین میں موجود پاکستانی طلبہ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں انہوں نے اس بات کی نفی کی۔ بڑی مشکلات کا شکار ہے یہاں پر جس وائرس کی وجہ سے ہر ایک کنٹری جو ہے نا اپنے ملک کے لیے، اپنے سٹیزنز کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام اٹھا رہا ہے، لیکن گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے کوئی ابھی تک اقدام آیا نہیں ہے۔ اس وقت ہم نے خود بھاگنے کی یہاں سے کوشش کی، ہماری کسی نے ہیلپ نہیں کی۔ پروونشل گورنمنٹ نے بولا کہ جو چائنیز گورنمنٹ ہے اس سے رابطہ کرو، اور چائنیز گورنمنٹ نے بولا اپنی ایمبیسی سے رابطہ کرو، اور ہماری ایمبیسی نے بولا موت اللہ کے ہاتھ میں، یا نیو یا وہاں۔
یہ کرونا وائرس کا پہلا آؤٹ بریک نہیں بلکہ اس سے پہلے مڈل ایسٹ میں ریسپریٹری سینڈروم اور سویئر ایکویٹ ریسپریٹری سینڈروم 2 بیماریاں جو پچھلی 2 دہائیوں میں خبروں کا مرکز بن گئی، وہ بھی کرونا وائرس کی ہی ایک قسم تھی۔ کرونا وائرس پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے، اس سے بخار، کھانسی اور سانس میں دقت جیسی علامات ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وائرس آپ کے جسم میں جانے کے بعد 2 سے 14 دن میں اپنی علامات کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی بات اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں ایک بڑا چیلنج ہے۔ یعنی کرونا وائرس کے مریض کا پتہ تقریباً 2 ہفتے میں چلتا ہے۔ چین میں کرونا وائرس سے درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کئی ممالک میں اس وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس میں جو سب سے زیادہ متاثرہ چینی شہر ہے ووہان ہے، جہاں تقریباً 500 سے زائد پاکستانی طلباء موجود ہیں۔ چین سے دنیا میں پھیلنے والا کرونا وائرس اصل میں کیا ہے؟ آپ کو محسوس ہی ہوتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آپ دوسرے لوگوں تک اپنے جراثیم منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایک انسان سے دوسرے انسان تک یہ وائرس کھانسی یا چھینک کے ذریعے یا پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ اس کا کوئی محسوس علاج نہیں ہے، صرف اس کی علامات کو مینیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جسم کی قوت مدافعت اس کو خود ہی وقت کے ساتھ ختم کر دیتی ہے۔ یعنی اگر آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہے تو کرونا وائرس وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا، لیکن 25% کیسز میں مریض سیریس بھی ہو جاتے ہیں اگر ان کا امیون سسٹم کمزور ہے، بالخصوص بوڑھے افراد یا وہ لوگ جو پہلے کسی بیماری میں مبتلا ہوں، ان کے لیے یہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی ویکسین بنانے کا عمل شروع ہو گیا ہے، لیکن ایک کامیاب حفاظتی ویکسین بنانے میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ 1 سال سے زائد کا وقت لگ سکتا ہے، چونکہ یہ ایک نیا وائرس ہے جو پہلے کبھی انسانوں میں نہیں آیا، اس لیے پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پھیلاؤ کو جلد سے جلد کنٹرول کیا جائے۔ 2011 میں امریکہ میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا کنٹیجن۔ اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ کرونا وائرس نامی وائرس چین سے پھیلے گا، اور حیرت کی بات ہے اس فلم میں یہ دکھایا گیا تھا کہ یہ وائرس چمگادڑ کے ذریعے پھیلتا ہے، اور اس وقت چین میں بھی یہ وائرس پھیلا ہے تو اس کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ یہ بھی چمگادڑوں کے کھانے سے یا اس کا سوپ پینے سے ہی پھیلا ہے۔ تو جو فلم کنٹیجن 2011 میں ریلیز ہوئی تھی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ Ceremony for a new factory. Did she mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane, the airport? No, she said she was jet lagged. The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Beth. Mom? No, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. You had a seizure this morning, Beth. She had a history of seizures and allergies. As of last night, there are 32 cases. Unfortunately, she did die. Right. Can I go talk to her? Mr. Amoff, your wife is dead. What are you talking about? Okay. What happened to her? What happened to her? Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are doing that. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day 1, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything. Hello. I need you to get me the names of everyone who serviced this room. It's an emergency. You can't panic now. I know. I'm gonna get you home. I got people too, Dr. Cheever. We all do. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. Get back in your car. We're not sick. It's figuring us out faster than we're